بہت شکریہ سر آپ کا. اب میں آج کے پروگرام کے مہمان خاص واجہ ثنا بلوچ کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گی کہ آ کر ہمیں اپنے خیالات سے مستفید کریں. واجہ ثنا بلوچ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مشکور اور ممنون ہوں تنظیم نسل نو ہزارہ کے اپنے مہربان دوست بھائی نادر صاحب کا اور ان کے تمام رفقا کا جو آج سے کوئی 4-5 دن پہلے انہوں نے زحمت کی. آنا تو مجھے چاہیے تھا لیکن وہ آئے, انہوں نے دعوت دی اور میرے لیے انتہائی خوشی کی بات تھی. ایک تو یہ ہے کہ ابھی جب آج میں نے بھی دیکھا کہ تنظیم نسل نو ہزارہ تقریباً 50 سال کا ہو گیا ہے. 1971 میں اگر اس کی پیدائش ہوئی ہے یا اس وقت اگر یہ اسٹیبلش ہوا بنا تو آج 50 سال میں جس تنظیم نے اس خطے میں بالخصوص کوئٹہ میں یا ارد گرد میں, یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف تنظیم نسل نو ہزارہ کا جو یہ کہ اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کی جو بلڈنگ ہے یا اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ یہاں تک محدود نہیں, اس کے اثرات بہت آگے تک گئے اور اس پہ میں ذکر کروں گا. اور سب سے میرے لیے عزت کی بات, سب سے بڑی بات یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ ایک بک فیئر, دوسری بات یہ ہے کہ آج اس مجلس میں بیٹھا ہوں, شاید میرا زبان اتنا میرے ساتھ نہ دے, سب میرے سینئرز بیٹھے ہیں, سب میرے مہربان بیٹھے ہیں. نادر علی صاحب, محفوظ صاحب, فقیر صاحب, کمانڈر صاحب اور جتنے بھی مہربان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب سب کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی شعبے میں میرے ساتھ رہے ہیں. سب کا نام لے نہیں سکتا, وقت کی کمی ہے, تو سب مجھ سے سینئر رہے ہیں. اور میں نے کسی کے ساتھ یا تو بحیثیت شاگرد کام کیا ہوگا یا بحیثیت درخواست گزار گیا ہوں گا, بحیثیت کسی کام کے گیا ہوں گا, لیکن اتنے بڑے لوگوں میں موجود رہ کے خود کتاب کی افادیت پر, علم کی افادیت پر بات کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ سارے عالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کی اس کوشش اور کاوش کو داد دیتا ہوں, بالخصوص ایاد صاحب نے اور نادر بھائی آپ نے اور آپ کی ٹیم نے جس طرح مل کر اس پروگرام کو آپ لوگوں نے منعقد کروایا ہے. میں اس کے لیے آپ لوگوں کو اور آپ کی ٹیم کو, پوری جو تنظیم نسل نو ہزارہ میں جتنے بھی ٹیم ہے آپ کی, سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان مشکل حالات میں جس طرح محفوظ صاحب نے کہا کہ اگر ٹالسٹائی کے پرانے ناولز پڑھیں, وہ خوف کا عالم, بے حسی کا عالم, بے رحمی کا عالم, ایک طرف تابوتیں پڑی ہوں, لاشیں پڑی ہیں, ماتم ہو رہے ہیں, بد امنی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, بھوک ہے, پیاس ہے. ان ایسے حالات میں عام آدمی اور عام لوگوں کی سوچ ماں سوائے اپنی معاشی ضروریات کہ کسی اور طرف جاتی ہی نہیں ہے, یا کوئی بھی ہو, چاہے کسی تنظیم کا بھی سربراہ ہو, اس کو بھی خود اسی طرح کی تکلیف مشکلات کا. لیکن یہ ایک تنظیم کی اجتماعی سوچ کا آئینہ دار ہے کہ آج اس عالم میں جہاں ارباب اقتدار کے گھروں کے سامنے تابوتیں پڑی ہیں, خوشبو آ رہی ہے ان سے, میں لفظ استعمال کروں گا کہ میں خود جا کے وہاں بیٹھا تھا, آپ خود ان تکلیف اور مشکلات سے گزرے. اور دوسری طرف اگر ہم کتاب کی بات کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کا علمی میلہ یا کتاب میلہ منعقد کرواتے ہیں, یہ عکاسی کرتا ہے بلوچستان کی زندگی کا. اور بلوچستان کو زندہ رکھنے میں صرف بلوچوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا, یہاں کے بلوچ اور پشتونوں کے ساتھ میں آپ کو ایمان سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر بلوچستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے تو اس میں ہزارہ ہمارے اقوام اور برادری, اس کے بچوں بچیوں کو بہت بڑا کردار, چاہے وہ تعلیم کے شعبے میں ہو, انتظامی شعبے میں ہو, اسپورٹس کے شعبے میں ہو, علم کے شعبے میں ہو, ادب کے شعبے میں ہو, تحریر کے شعبے میں ہو, تقریر کے شعبے میں ہو, تہذیب کے شعبے میں ہو, سیاست کے شعبے میں ہو. آپ کے اکابرین نے کبھی بھی بلوچستان کی اس ہوا میں, اس رہتے ہوئے اس بچی میں, چاہے وہ آپ کے جنرلوں کی صورت میں ہو, سب کی تصویریں لگی ہیں, میں نام لینا نہیں چاہتا, مطلب انہوں نے, ان کی وجہ سے بلوچستان کا نام روشن ہوا ہے. آپ نے اس مٹی کا قرض ادا کیا ہے اور اس مٹی کا قرض بہت طویل ہے. شاید ہم اور آپ بوڑھے ہو جائیں, ہمارے اوپر سے اتر کے آنے والی نسلوں تک جائے گی, لیکن آپ نے اور آپ کی قوم نے ہمیشہ اس صوبے کا, اس وطن کا سر ہمیشہ بلند کیا ہے. مجھے فخر ہے آج نادر صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہیں, اس سے قبل جتنے بھی آپ کے اکابرین ہیں, یہ وہ رشتہ ہے وطن سے جو ہم لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے. اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. علم کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ میرے ساتھ کوئی ایک دوست تھا,
کبھی کبھی مجھے کہتا تھا کہ ثنا بھائی میں جب سینٹ میں تھا تو اس وقت یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن حکیمہ یہ جو آپ کی پریزنٹیشنز تھی فرینڈ کیا تھا مسز کا نام میم کا مس ہوا سخی صاحبہ تو مس حکیمہ اشفاق صاحبہ نے بھی بڑی اچھی ماشاءاللہ جو میرے حوالے سے جو گفتگو کی ماڈریٹ کیا میں ان کا مشکور ہوں. تو میم نے جو پریزنٹیشن دی تو مجھے یاد ہے جب 2002 یا 1-2 میں یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز نئے آئے تھے اس وقت کافی ایک شوق بھی ہوا کرتا تھا. میں 2003 میں جب سینیٹر بنا I was the youngest senator بلوچستان میں بہت بڑا کانفلکٹ بھی چل رہا تھا. میں جتنی بھی کتابیں پڑھتا تھا کتابی باتیں آپ لوگوں کو کبھی کبھی جا کے جتنی بھی بتائیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. پھر بلوچستان کا سارا کرائسس اور بلوچستان کا سارا تنازع بلوچستان کا سارا مسئلہ وہ اعداد و شمار کا ہے. وہ نظم نثر میں بیان نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ تیل کی قیمت یا گیس کی قیمت جو ہے وہ قیمت خرید قیمتیں اس سے مختلف ہے بلوچستان کو دینے والے رائلٹی سے یا ہمارا GDS ہمارا یہ ہے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھی تو میں کہتا تھا یار یہ پولیٹیشین لوگ زیادہ اتنی تقریر کرتے ہیں کہ بھائی ہم بلوچستان میں رہنے والوں کے پاس جوتے نہیں ہیں کپڑے نہیں ہیں. تو پھر جب میں نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پہ کتابوں کو نچوڑنا شروع کیا جس طرح وہ ہمارے بھارت کے جو پریزنٹیٹر مشہور جو موٹیویشنل اسپیکر ان کا میں چھاڑتا ہوں تو میں نچوڑتا تھا کیونکہ جب تک آپ کتاب کو نچوڑیں کتاب بھی بہت سخت چیز ہے کتاب بہت خوبصورت چیز ہے لیکن کتاب ہر آدمی کو اپنا علم نہیں دیتا. اس کے ساتھ دوستی کرنی پڑتی ہے اس کے ساتھ محبت کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ عشق کرنا پڑتا ہے اس کو رات کو اپنے بستر میں لے جانا پڑتا ہے کیونکہ کتاب واحد چیز ہے جو خراٹے نہیں لیتا باقی جو بھی قریب ہوگا اس سے کتاب کے ساتھ جب تک عشق والا تعلق آپ نہیں جوڑیں گے کتاب اپنا علم آپ کو ٹرانسفر نہیں کرتا اپنی نالج اپنے لفظ اپنے خیال وہ کبھی آپ کو ٹرانسفر نہیں کرے گا. تو ضرور کتاب گھر میں بڑے بڑے لائبریری رکھے لیکن اگر کتاب بڑی لائبریریوں سے نہیں پھر ایک ہی کتاب صحیح لیکن اس کو جب تک آپ تو میں ساری بلوچستان کے حوالے سے اس وقت بہت کم معلومات ہوا کرتی تھی. محفوظ علی خان صاحب کو پتہ ہے اور اسلام آباد والے بڑے ظالم لوگ ہیں جب یہ تنازعات ہیں وفاقیت کا دولت کا وسائل کی تقسیم کا تو میں جاتا تھا پاکستان انسٹیٹیوٹ فار ڈیولپمنٹ اکنامکس پھر 1-2 اور ادارے ہوتے تھے جنہوں نے کافی سالوں کی رپورٹس بنائی ہوتی تھی لیکن وہ رپورٹس اس وقت سوشل میڈیا یہ واٹس ایپ پہ انٹرنیٹ پہ اتنی چیزیں نہیں تھیں تو وہ پڑھی ہوتی تھی. میں جا کے منتیں کرتا تھا یار سینیٹر ہوں یہ 2 کتابیں دینے نہیں سر یہ ہماری لائبریری کی ہے یہ ہوا پھر مانگ کے لے آتا کچھ فوٹو اسٹیٹ کرتا اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ لائک وہ کیا کہتے ہیں ایکسٹریکٹنگ انفارمیشن. اس میں سے جتنی بھی معلومات مجھے مل سکتی تھی میں ایکسٹریکٹ کرتا گیا اور میں پھر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پہ کبھی زندگی آپ لوگوں کو آ کے دکھاؤں گا. وہ ابھی تک پڑے ہیں میرے پاس 2003 کے کوئی 45 سلائڈ کوئی 100 سلائڈس کے میں بناتا تھا ہر چیز پر جغرافی پہ کلچر پہ ہسٹری پہ ریسورسز پہ اکانومی پہ ایجوکیشن پہ ہیلتھ پہ. ایک پاکستان میں ایک چھوٹی سی کتاب شائع ہوتی ہے اتنی سی ہے وہ پاکٹ بک جتنی ہے اس میں پاکستان کے بڑے اسٹیٹکس میرے خیال ڈویژن والے کرتے ہیں پاکستان کا فیکٹس کہ پاکستان میں کتنے ہاسپٹل ہیں کتنے اسکول ہیں. تو مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ایک ایسی چیز بھی ہے. میں نے جا کے ایک کہیں سے اٹھایا اس کے بعد جا کے پچھلی جتنے بھی کہیں پڑے ہوتے تھے تو میں اسلام آباد میں لوگ واک کے لیے جاتے تھے کوئی ٹاک کے لیے جاتے تھے کوئی کافی پینے جاتے تھے تو میں اپنا جو وقت تھا اسی طرح کتابیں ڈھونڈنے میں معلومات ڈھونڈنے میں لے آتا تھا. اینڈ وی ور سکسیزفل ٹو بی آنیسٹ. ابھی چلو بلوچستان کو بہت زیادہ اگر ابھی تک تکلیف اور مشکلات ہیں لیکن یہ کتابوں کی مرہون منت تھی. ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ اپنے مسائل کو بھی آپ کے مسائل بھی آپ کی کتابوں میں اور ان مسائل کا حل بھی کتابوں میں. کتاب کی تو خوبصورتی یہی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف شاعری ہے آپ کو مزمرائز کرتا ہے یا آپ کو جو ہے محظوظ کرتا ہے یا آپ کو جو ہے بہت خوبصورت چیزیں دیتا ہے. کتاب آپ کی ساری تکلیفیں بھی آپ کو بتاتا ہے. وہ آپ کا گریبان سارے بٹن کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہے آپ میں یہ خامی ہے یہ کامی ہے یہ خرابیاں ہیں. تو کتابوں سے سارے علم کو نچوڑ کے جس طرح بلوچستان کمیٹی بنی پھر ہم نے یہ اس طرح کی پریزنٹیشن تو مجھے آج میم کی جو پریزنٹیشن لگی تو میں نے کہا آئی وش اس وقت وہ ہوتی تو میں ان سے کچھ ٹریننگ لے لیتا شاید زیادہ پریزنٹیشن اچھی ہوتی تو اسلام آباد والے شاید زیادہ مہربان ہوتے. لیکن اس کے باوجود بھی ہماری محفوظ صاحب کو پتہ ہے کہ ہماری گیس کا ویل ایڈ پرائز بہت کم ہوتا تھا 22 سے 23 روپے ہوتا تھا. ابھی جا کے کہیں 100 روپے کر دیا کہ 200 روپے ہم نے ہو گئے. اور وہ اسی طریقے سے بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ زندگی میں وہ کہتے ہیں سائلنٹ سولجرز خاموش سپاہی کی طرح آپ کچھ چیزیں کرتے ہو قوموں کو ان کا فائدہ ہوتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کس نے کیا کیا. اور کتاب شاید تاریخ میں کبھی آئے ذکر کہ اس طرح ہم نے چیزوں کو تو کتاب کے حوالے سے جو میں ذکر کر رہا تھا تو میرا جب وہاں پہ بہت زیادہ یہ پریزنٹیشن وغیرہ کرتے تھے تو میرے پاس 2-4 اور میرے سینیٹر دوست تھے
تو کہتے تھے یہ تم فیکٹس اور فگر کا کیڑا بن گئے ہو, کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا یار بس کتابیں پڑھتا ہوں. کہتا ہے نہیں میں جا کے 1 کلو بادام لیا ہے, میں ہر صبح جو ہے 4-5 دانے بادام کھا رہا ہوں. کسی نے کہا دماغ تیز کرنے کے لیے بادام کھائیں. صبح بھی بادام کھاتا ہوں, شام کو بھی. میں نے کہا خدا کے بندے 1200 روپے کلو بادام خریدنے کے بجائے 50 روپے والی کتاب خرید لو یار. دماغ بادام سے نہیں کتاب سے بنتا ہے. یہ جو پرانے ٹوٹکے ہیں, میں نے کہا اگر آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اچھی بات گفتگو کرنی ہے, میں نے دنیا کے سامنے معاملہ فہم بننا ہے, میں نے دنیا کو اپنی تکلیف اور مشکلات دکھانی ہے, جس گزیٹیئر کا جس طرح ذکر کیا, میرے پاس ابھی تک میں لائبریری میں کچھ ایسے, میں الفیہ بتاؤں, میرے 1-2 دوست ہیں ہزارہ, جو کیونکہ میں بہت دور نہیں رہتا تھا. وی بلانگ ٹو اے ویری مڈل کلاس فیملی, جس طرح آپ لوگ ہیں. بلوچ اسٹریٹ میں ہمارا گھر ہوتا تھا, تو یہ مریاباد یہ, اور میں نے زندگی میں جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے کسی تنظیم کا نام اگر میرے ذہن میں آتا ہے وہ تنظیم نسل نو ہزارہ ہے. میں آپ کو ایمان سے کہوں, یہ کوئی اس لیے کہ جب یہاں بلوچ اسٹریٹ سے نکل کے میں نے FG سے FA کیا, FSC کی, تو پھر یہیں پڑھتا تھا, اسلامیہ اسکول تھا, سنڈے من تھا. تو یہ مثلا ہم خود انفلوئنس تھے ان ساری تنظیموں کے, ان کی کارکردگی سے, ان کے عمل سے. تو کبھی کبھی جس طرح کتاب شوق یہ ہے کہ سوسائٹی میں واقعی آپ کو کچھ چیزیں شروع سے ہی ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں اس وقت کتابیں نہیں ہوا کرتی تھی. میں جب چھوٹا تھا 8-9 سال, آرڈلی میرے خیال میں 10 سال, جب گھر والے روٹی لینے بیچتے تھے تو تندور والے وہ اخبار کے آدھے ٹکڑے میں روٹی دیتے ہیں. ابھی تک اسی طرح ابھی پلاسٹکس میں دیتے ہیں, پتہ نہیں ابھی میں روٹی خرید لینے نہیں جاتا. تو وہ آدھے اخبار کے ٹکڑے میں روٹی کو ایسے کر کے دے دیتا تھا. تو میں گھر آ جاتا تھا, تو پہلے میں وہ جو اخبار تھا, مجھے پتہ نہیں 1 سال پرانا ہے کب کا ہے, میں بالکل سوچتا بھی نہیں تھا. ایک لمحہ ضائع کیے بغیر, چائے پڑی ہوتی تھی, روٹی پڑا ہوتا تھا, مکھن ہوتی نہیں ہوتا, پتہ نہیں کیا, تو میں پہلے وہ اخبار جو آدھے صفحے کا کٹا ہوا ہے, پتہ نہیں میں اس کی جتنی بھی موجود تھی معلومات وہ پڑھ لیتا تھا, یا جتنی چیزیں تھے وہ پڑھ لیتا تھا. تو علم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مہنگی کتابیں ہوں. میں ابھی بھی جب جاتا ہوں, کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ اکثر اسٹوڈنٹس مجھے کال کرتے ہیں, اکثر اسٹوڈنٹ مجھے ٹیکسٹ کرتے ہیں, اکثر اسٹوڈنٹس آ کے ملتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب علم جو ہے وہ مہنگی کتابوں سے ہے, یا وہ کتابیں جو باہر کسی انگریز نے لکھی ہیں, یا وہ کتابیں جو دنیا کے بڑے نامور لکھاریوں نے لکھے ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ بھی ایک غلط سوچ ہے. علم کسی بھی جگہ, کسی بھی وقت, کسی بھی شکل میں دستیاب ہے. آپ ایک پوری کتاب پڑھ لیں, آپ کو وہ چیز سمجھ نہیں آئے گی, لیکن اگر آپ سمجھنا چاہیں, اگر آپ عالم والی ذہن اور نگاہ رکھتے ہیں, یہ ایک سورہ الزمر کا جو آیات 9 ہے, یہ بھی ایک پوری کتاب سے بھی زیادہ ہے. اگر آپ کے پاس علم, دوستی ہے, فکر ہے, سوچ ہے, تو اس میں جس میں فرما دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے سب برابر ہو سکتے ہیں. مثلا یہ قرآن جو سب سے زیادہ, قرآن شریف ہمارے لیے سب سے معتبر کتاب ہے. اب یہ ہم آپ کو نہ کہیں کہ آپ کتاب پڑھیں, یہ خود قرآن شریف میں شروع علم سے ہوتا ہے, اور ہر جگہ پر جب آپ پڑھ کے جائیں تو آپ کو تقریباً نالج, علم, فہم, فراست, صبر, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ علم ہے. صبر, بے علم آدمی کے پاس صبر نہیں ہوتا. فہم بے علم آدمی کے ساتھ آ نہیں سکتا. صلاحیتیں, قابلیت, تدبر, دور اندیشی, یہ ساری علم کے آؤٹ کمز ہیں, یہ پیداوار ہیں. جس طرح آپ ایک درخت لگاتے ہیں پھر اس کے فصل مختلف, تو آپ جس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں اسی طرح کی فصل, اسی طرح کی سوچ. تو یہ جب قرآن شریف میں دیا گیا, اس سے بات تو تقریباً ختم ہو جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری سوسائٹی میں مطلب کتاب سب سے سستی چیز ہونی چاہیے تھی, لیکن اب کتاب بھی سب سے مہنگی چیز بن گئی ہے. اسی لیے بہت سے لوگ کتاب افورڈ بھی نہیں کر سکتے. ایاز جان, آپ دو جو یہاں پہ بک فاؤنڈیشن کے دوست ہیں, ان کی مہربانی ہے, میں نے دیکھا 50% کبھی کبھی میں بھی افورڈ نہیں کر سکتا, ٹو بی ویری آنیسٹ. ضروری نہیں کہ آپ جب جاتے ہیں آپ کو کبھی 10 سے 15-20 کتابیں پسند آ جاتی ہیں, کسی کا 1500, کسی کا 2000. تو محفوظ علی خان نے صاحب نے اچھی بات کی کہ کوئٹہ یا بلوچستان کو خوبصورت بنانے یا یہاں پر کتاب کے کلچر کو پروموٹ کرنے میں ہم لوگوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہمارے یہاں سب سے زیادہ فینسی دکانیں جوتوں کی جو ہمارے معاشرے میں نہیں کہتا تھا کہ ایسا آدمی جوتے سر پہ رکھتا ہے, تو ہم وہ قوم بن گئے ہیں کہ سب سے خوبصورت, میرے خیال میں کیا کہتے ہیں اس کو, یہ جو بناتے ہیں ریکس, شیلفز,
یہ ریکس اور شیلفز بناتے ہیں، آپ کو کسی بھی دکان میں کسی کتاب والی یا کسی جگہ پہ اتنی خوبصورت شیلف، اتنا اس کو جو ہے لائٹنگ کے ساتھ پورٹریٹ نہیں کیا جاتا. لیکن چائنا سے آئے ہوئے جوتے جب آپ نے پکڑے تو بدبو سے اس کو نزدیک کہا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ہمارے معاشرے کے سب سے مہنگی ترین دکانوں میں سب سے مہنگے ریکس میں پڑے ہوتے ہیں. یہ قوموں کا جو ہے، میں نہیں کہوں گا زوال ہے، یہ ہو سکتا ہے ٹرانزیشن ہے. ہماری سوسائٹی شاید ابھی تک وہ اس فیز سے گزر رہا ہے، شاید ہم ابھی تک اس لیول پہ معیار پہ پہنچ پانے میں ہمیں شاید ٹائم لگے، لیکن یہ ہے کہ ہم ٹرانزیشن میں تھے، ہم رک گئے ہیں. جناح روڈ واز نون ٹو بی لائک اے پلیس فار کنورسیشن، فار ڈسکشن، فار انگیجمنٹ، فار بکس، فار آئیڈیاز. جناح روڈ itself was like a city. اس کا جو وہ کوریڈور چھوٹا سا تھا. ہم BSO کے جب تھے لیڈرشپ میں تو جاتے تھے، چائے بھی بیٹھ کے پی لو، اینڈ یو یوز ٹو گیٹ این آئیڈیا. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں، کتاب نہیں، کسی کے ساتھ بیٹھ کے چائے بھی پی لی تو آپ کو ایک آئیڈیا مل جاتا تھا. علم ہے، آپ کسی اچھے عالم، فاضل، صحافی، جرنلسٹ، پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھتے، کوئی اچھی ڈسکشن ہوتی، وہ بھی علم ہے. اب میں آرڈلی گیا ہوں، میں 15-20 سال سے ان بازاروں کی طرف آیا ہی نہیں ہوں، بالکل بہت کم جانا ہوتا ہے. لیکن آج شاہد کوئٹہ میں آرڈلی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کتاب کی دکان ہو. کراچی میں 2-3 سال سب جب گیا تو کبھی جاتا ہوں، انہوں نے کہا وہ بڑے مال ہے، ڈالفن ہے نام ہے کیا، میں کہا چلو کتاب کی دکان ہے، کہتا ہے یار آکسفورڈ والوں کی بڑی اچھی دکان ہے وہاں پہ. میں گیا، انہوں نے بھی کافی اچھی بڑی بنائی تھی شاپ، بہت اچھے کتاب تھے، اور ادھر بھی ایک سیکشن تھا بڑے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ. تو میں جاتا، میں دیکھ لیتا، ایک ہی دفعہ میں کہتا یہ 100 کتابیں نکال دو، 100-200 پھر ڈبے میں پیک کر لیتا. تو یہ میرا مشغلہ تھا. کراچی جب بھی جاتا ہوں تو میں اس دفعہ گیا ہوں، دوسری دفعہ ہے، میں نے کہا یار ڈولفن مال جانا ہے. میں نے کہا شاید میں بھول گیا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ اکثر یہ ڈرائیور گارڈ ہوتے ہیں، کیونکہ جب میں مال شاپ جاتا ہوں دوستوں کو ساتھ لے بھی نہیں جاتا. مجھے پتہ ہے کسی میں اتنی وہ کیا کہ سکت نہیں ہے کہ میرے ساتھ 1 سے 2 گھنٹے کسی بک سٹور میں کرا رہے ہیں. تو لہٰذا اٹس بیٹر ٹو بی الون. تو میں اکیلے جب جاتا تھا تو میں نے کہا، میں گیا نیچے گیا، اوپر گیا، میں نے کہا یہاں پہ ایک شاپ تھی، مل نہیں رہا ہے. میں نے کہا شاید میری اب غلط ہو گیا، فلور صحیح نہیں ہے. پھر گیا، پھر نیچے ریسیپشن والے سے پتہ کیا کہ یہاں پر ایک آکسفورڈ والوں کی دکان بنی ہوئی تھی، بک شاپ تھا بڑا اچھا. اس دفعہ جب میں گیا، سردار صاحب کی جب طبیعت بھی خراب تھی، تھوڑا سا جب ٹائم ملا تو کہتا ہے جی وہ دکان بند ہو گئی. ڈولفن مال میں سب سے اس واز دی اونلی پلیس جہاں آپ جا سکتے ہیں گاڑی کھڑی. کہتا ہے وہ کتاب کی دکان بند ہوئی، اور آنیسٹلی میرے آنکھوں میں آنسو آئے. یا بھی تو میں کتاب، یا تو کبھی ایئرپورٹ پہ جب جاتا ہوں آدھا گھنٹے، یہ بیچاروں نے جو کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے اسٹال بنائے ہیں کراچی ایئرپورٹ پہ، یہاں پہ کچھ کتابیں رکھی ہوتی ہیں، سو یو گیٹ. یہ تو خزانہ ہے آپ کے سامنے پڑا ہے. ایسے سمجھے تنظیم نسل نو ہزارہ اور بک فاؤنڈیشن والوں نے آپ کے سامنے اس میں ایسی کتابیں، اکثر کتابیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں، پرٹیکولرلی پولیٹیکل سائنس، ہسٹری اور جیوگرافی کے، کچھ لٹریچر کے. تو یہاں پر ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی، آرڈلی یو ول گیٹ اٹ. اب وہ میں نے لے لیا، اب شاید آپ کو ملے بھی نہیں. نوبل انعام یافتہ ٹرکش رائٹر ہے، باسٹرڈز آف استنبول. اس نے ٹرکش سوسائٹی میں جو کانفلکٹ ہے ایلیٹ کا، قوموں کا، وہاں پر سوسائٹی کا، وہاں اس کی جو فینسی اور کیا کہتے ہیں کہ جو اس ترقی کا جو کتاب، اس کو اس نے بڑا جو ہے ہائی لائٹ کیا تھا. اور اس نے سارے ٹرکش فالٹ لائنز، تو اردو میں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے استنبول کے کمینے میں، ہاں اسی ادھر شاید آرامی بس. تو اس بیچارے پہ کیا کر دیا ٹرکش نے، اس پہ پابندی لگا دی. سو وہ کتاب جو ہے ٹرکی میں جو ہے، ترکی میں وہ بین ہو گیا. تو پھر اس کے بعد اس کو نوبل انعام ملا اسی کتاب پہ، اور اس پہ وہ از اے ویری گڈ آتھر، ناولسٹ ہے، رائٹر ہے، لکھتا ہے. تو پھر میرے خیال ترکی بھی چھوڑ دیا، ابھی پتہ نہیں کہیں ہے، تو پھر واپس آ گیا ہوگا. تو اس کی کتاب پڑھی ہوئی تھی. تو مثلا آپ ایسے ادھر یہاں ذخیرے پڑھے ہیں. ایک اور کتاب میں نے یہاں پر دیکھی، رابرٹ ڈی کیپلان کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، دی ریونج آف جیوگرافی. یہ میں نے آج سے کوئی 8 سے 10 سال پہلے یہ کتاب پڑھی ہے. تو یہ کتاب مجھے ابھی تک اس کے چیپٹرز یاد ہیں، مجھے اس کے لفظ ابھی تک یاد ہیں. اس نے کہا تھا کہ جس طرح اور ریونج آف جیوگرافی ہو رہا ہے، جو افغانستان میں ہو رہا ہے، اٹس ریونج آف جیوگرافی. واٹس ہیپننگ ان بلوچستان، اٹس ریونج آف جیوگرافی. واٹس ہیپننگ ہمارے سراؤنڈنگز میں، یہ جو جس طرح کا خون خرابہ، انسان کشی، ظلم، بم دھماکے. کل کیا ہوا ہے؟ کہتے تھے جی امریکہ جو ادھر ہے اسی لیے اس خطے میں بدامنی ہے. امریکہ اپنے سارے سامان تو خیر چھوڑ کے چلا گیا، خود چلا گیا. کل کے مسجد کا واقعہ جمعے کے دن جو قطار میں ہوا ہے، انسان افسوسناک نہیں ہے؟ تو یہ کتابیں آج سے 10 سال پہلے اس نے پریڈکٹ کیا تھا. رابرٹ ڈی کیپلان نے پریڈکٹ کیا تھا جب سربیا کا جب فال ہوا،
یوگوسلاویا تھا, یوگوسلاویا کا فال ہوا, آپ لوگوں میں سے شاید بہت سے لوگ ہوں گے. وہ کتاب اس وقت ہم چھوٹے تھے, شاید اس وقت میں نہیں پڑھ سکا تھا, میں نے بعد میں پڑھا. اس نے جو منظر کشی کی تھی, اس نے کہا یوگوسلاویا ایز اے فیڈرل اسٹیٹ فیل ہو چکا ہے. یہاں پر قومیں آپس میں ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. یہاں پر ایک ایسا کیا کہتے ہیں ویلکانو, اور ایک ایسا آتش فشاں ہے جو کسی وقت بھی پڑ سکتا ہے. اس کے یہ پولیٹیکل فالٹ لائنز ہیں, یہ ایڈمنسٹریٹو فالٹ لائنز ہیں, اس کے اکنامک فالٹ لائنز ہیں, ایتھنک فالٹ لائنز ہیں, سب پہ ڈسکس کیا تھا. اس نے کہہ دیا تھا اگر اس وقت یوگوسلاویا کے پولیٹیکل لیڈرشپ, ایلیٹ, اسٹیبلشمنٹ وہ کتاب پڑھتی, اس پہ عمل کرتا, شاید یوگوسلاویا میں, سربیا میں اتنے مسلمان جو ہیں, اتنی بڑی جینوسائڈز نہیں ہوتی. تو کتاب دے ڈو پریڈکٹ. لوگ کہتے ہیں پیشن گوئی کے لیے میں تعویذ کے لیے جاتا ہوں طوطے والے کے پاس کہ میری قسمت کیسے. اب بلوچستان میں حالات یہی ہیں, 1 مہینے سے تقریباً اگر طوطے والے ہیں تو ان کی بڑی لاٹری نکلی ہوئی ہے. ہر کوئی جا کے کہتا ہے نکالو بھائی میرا فال کہ میں کیا بنوں گا, یا میں وزیر اعلیٰ بنوں گا, میں وزیر داخلہ بنوں گا, یا میں کیا بنوں گا. تو یہ اب بلوچستان میں اب تو طوطے والا سوسائٹی ہے نا. تو بٹ وہ سوسائٹیاں جو فال پہ, جو بادام پہ کو دماغ کی تیزی کے لیے استعمال کرتے ہیں, سوچ پہ زندہ ہوں, وہ قومیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہماری ساری تاریخ, اب آپ کو ساری چیز, آپ کے ماضی کو, آل کو مد نظر رکھ کر ان کتابوں میں جتنے لفظ ہیں یہ زندہ ہیں. جس طرح ایک انسان کی باڈی کے لیے روح کتنی ضروری چیز ہے, جس دن بھی روح نکل جاتا ہے 30 سے 40 منٹ کے بعد, سائنٹیفکلی آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ ٹائمز کو لوگ کچھ کم کہتے ہیں, 20 سے 25 منٹ کے بعد انسان سے بدبو آنا شروع ہو جاتا ہے. وائی؟ بیکاز اس میں سے جب روح نکل جاتا ہے تو وہ سب کچھ اسی میں ہوتا ہے, ساری نالج, سب کچھ اس کو آپریٹ, اس میکینزم کو آپ کے سسٹم میں, آپ کے گردوں سے, جگر سے, دماغ سے, دل سے, آنکھوں کو آپریٹ کرنے والا آپ کی ساری روح جب چلی جاتی ہے, وہ میکینزم, وہ آپریشنل میکینزم, اس کا کنٹرول کرنے والا روح نکل جاتا ہے. تو اس کے بعد آپ کی اسی طرح کسی معاشرے میں اگر بے علم لوگ زیادہ ہوں گے, علم کی کمی ہوگی, کتابیں نہیں ہوں گے, وہ معاشرہ بھی بدبودار ہوگا. اور بدبودار معاشرے اس دنیا میں اب آگے چل نہیں سکتے. اور اس کو کیسے بنانا ہے, وی ہیو ٹو. اور یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے. 1.20-22 لاکھ کے ہماری آبادی والے بلوچستان میں جب تنظیم کے ہمارے بانی, دوست, بزرگ سارے جب وہاں پہ آئے تو میں نے ان کو کہا کہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, جو درخت آپ نے بویا ہے 50 سال سے یہ علمدار روڈ تک اس کو رہنا نہیں چاہیے. 50 سال والی درخت کی جڑیں جو ہیں وہ سریاب تک, پشتون آباد تک, مستنگ تک, پشین تک, پنجگور تک, خاران تک چلی جانی چاہیے تھی. اگر آپ نے اس درخت کو اس لیے لگایا کہ اس کا سایہ محدود ہو تو وہ بھی بڑی غلطی ہے. اب اس سایہدار درخت کے تلے, اور مجھے پتا ہے کہ آپ کی قوم نے کتنے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے, کتنے قابل لوگ پیدا کیے ہیں, کتنے بچے اور بچیاں بڑی کانفیڈنس کے ساتھ آج جو ہیں, ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ بلوچستان کے کا اثاثہ ہیں. تو کیا یہ آئیڈیا, یہ ماڈل, یہ سوچ اور یہ جو اپنا فکر, اس کو کیوں نہ پھیلایا جائے, اس کی ضرورت کیوں ہے. اس لیے میں بول رہا ہوں, میں نے جب تکلیف مشکلات ہوتی ہیں, لاشیں گرتی ہیں, تابوت آتے ہیں, سب آتے ہیں, ہم اپنی تقریر ہے جو ہمارا ایک ہم وہ کر لیتے ہیں, لیکن کبھی کبھی سوچ کے آخر آیا ہم صرف تقریر یا اس سے آگے بھی بڑھ کر کچھ کر سکتے ہیں سوسائٹی میں. ہم یہ گیٹوز میں ایک 2-3 کتابیں اور ہیں, میں نے یہاں پہ نہیں دیکھی. برجٹس گلاگ بڑی اچھی کتاب ہے, اس نے گیٹوز کا ذکر کیا تھا. جب افریقہ میں نیشنل موومنٹس بڑی اسٹرانگ ہوئیں, تحریکیں بڑی مضبوط ہوئیں, تو قوموں کو پھر ڈیوائڈ کر دیا گیا, ان کو گیٹوز میں بند کر دیا گیا, تاکہ ان کی فکر, ان کی سوچ جو ہے وہ بڑے بڑے گیٹوز یا بڑے جو ایک قسم کا جو ہے زونز بنا دیے گئے, جس کو آپ لوگ بھی کہتے ہو کہ آپ لوگوں کا ہزارہ ٹاؤن اور اندار روڈ آلموسٹ اٹس لائک دے آر سافٹ گیٹوز. خوف کا عالم کریٹ کرو, ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ختم کرو, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ختم کرو, ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں ان کی ختم کرو. ایک دوسرے کے لیے جو ایک قوم کے اندر سب سے بڑا طاقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹو شیئر فیلنگز,
to share sorrow, آپ کسی کے غم اور خوشی میں اگر شریک نہیں ہوتے ہیں, you can't become part of that family and that society and that nation. کہ اگر آپ رو رہے ہیں تو بس آپ ہی روتے رہیں. ہمیں آپ سے ساتھ رونے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی, نہ آپ کو ہمارے ساتھ رونے کی اجازت دی جاتی. آپ خوش ہوتے ہو, ہنستے ہو, تو آپ اپنے گھر تک ہی محدود ہو, آپ کی خوشی بھی بڑی محدود کر دی جاتی ہے. اینڈ وی نیڈ اے ویژن اینڈ لیڈرشپ جو کم از کم وہ جو آج سے 20 یا 30 سال 40 سال پہلے والا بلوچستان تھا, جس میں خضدار میں بھی ہزارہ قوم کے لوگ بیٹھ کے خوبصورت طریقے سے اپنی دکانیں چلا رہے ہوتے تھے. چوٹ کی دکانیں تھیں, جو چوٹ بلوچستان میں جو بلوچ پہنتے ہیں, جو بلوچ کی نشانی بن گئی ہے, وہ بلوچ خود نہیں بناتے, وہ ہزارہ قوم آ کے دوست بناتے تھے. آج اختر مینگل سردار عطا اللہ کی فیملی میں جو پہنا جاتا ہے وہ خود کوئی مینگل نہیں بناتا. یہ ہماری ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ تھی. کلچرل کنیکٹ تھا, سوسائٹی کنیکٹ تھی. جس آدمی نے اپنی محنت کر کے ہاتھ سے جوتا بناتا تھا, یہ صرف جوتا نہیں ہے, جس شخص کے پاؤں میں جاتا ہے اس کی ساری انرجی اس شخص تک چلی جاتی ہے, ہاتھ سے بنے ہوئے جوتی کی. تو جب وہ ہم ایک دوسرے کو اپنے آرٹ کے ذریعے سے, اپنے سوچ کے ذریعے سے, اپنے خوراک کے ذریعے سے, اپنی شادی بیاہ کے ذریعے سے, اپنے غم کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ویری مچ وی ور کنیکٹڈ. ابھی ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. اب اس کو کنیکٹ کیسے کرنا ہے؟ شاید کتابوں میں بھی آپ کو اس طرح کی کافی چیزیں ملیں گی کہ یہ ٹرانزیشن ان قوموں پہ آتا ہے. اور یہ میرا پرسنل خواہش ہے, میں پرسنلی آؤں گا, دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا, آپ لوگ انیشیٹ لے سکتے ہو, ہمیں ٹرین کر سکتے ہو. لیٹس موو, وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹرانسفر دس آئیڈیا ٹو ادر پلیسز. اگر یہ ایک 50 سال میں قائم ہو گیا ہے, اس طرح کے آنے والے 15 سے 20 سالوں میں ہم بلوچستان کے کم از کم ہر شہر, ضلع اور دیہات میں اس کا نہیں بڑا ورژن نہ ہو تو کم از کم اس کا چھوٹا ورژن جو ہے اس طرح کا کریٹ کر سکتے ہیں, جہاں پر ہم ایک ایسی نسل تیار کریں جہاں بعد میں تابوت جو ہیں وہ سڑکوں پر احتجاج کے لیے نہ لائے جائیں. ایک ایسی نسل تیار کریں جہاں لوگ امام باڑہ اور مسجدوں کو صرف خودکش دھماکے کے لیے استعمال نہ کریں. ایک ایسی نسل تیار کریں جو میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قریب لانے کی کوشش کریں. ہمارے چھوٹے موٹے جو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہماری آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں, ان کو ہمارے لیے پاتھ آف ڈویژن یا تقسیم کا ذریعہ وہ اس کو نہ بنائیں, بلکہ جو ہمارے یہاں الگ ایک کلرز ہیں, رنگز ہیں, اس کو یا ہماری الگ ثقافتیں ہیں, ان کو ہمارے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بنا سکیں. تو یہ واحد بلوچستان ایک ایسی جگہ ہے. میں جب اکثر جاتا ہوں مجھے کبھی لوگ کہتے ہیں آپ ہزارہ ہے تو مائنڈ نہیں کرتا. تو میرے دوست بھی کہتے ہیں جب ہم میں 97 میں نے بنا, آئی واز ویری ینگ, تو نواز شریف نے میں ناشتے پہ بلایا, سب پہ بلایا, تو اختر جان, ناصر خان بیزنجو, ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. تو نواز شریف کہتا ہے وہ آپ ثناء اللہ آپ کا جو آپ ہزارہ جو ہے برادری بڑی اچھی ہے, یہ ہوا. تو میں بڑا خاموش رہا, یہ ہو کیا. تو شکیل والے صاحب تھے, شکیل بڑو دوسرا تھوڑا ہنس گئے. پھر جب نکلے مجھے کہتا ہے تم نواز شریف کو پسند آئے گا, اس تمہارے ساتھ بات کی تو میں ہزارہ سمجھا. میں نے کہا اس کی مرضی جو سمجھے, مجھے فخر ہے. اگر آئی لک لائک ہزارہ, آئی ڈونٹ ہیو پرابلم. ہماری اور میں نے کہا بلوچستان کی خوبصورتی یہی ہے. میں بلوچی بڑی روانی سے بولتا ہوں, پشتو بڑی روانی سے بولتا ہوں, براوی بڑی روانی سے بولتا ہوں, سندھی بول لیتا ہوں, اردو بول لیتا ہوں, انگریزی بول لیتا ہوں, رشین بول لیتا ہوں. ہزارگی میرا ایک دوست تھا سخی, پتہ نہیں ادھر ہے نہیں ہے, کبھی کبھی مجھے فون کرتا ہے ادھر. میں وہ ایف جی کالج ساتھ پڑھتے تھے, جاتے تھے, تو کبھی کبھی میری ہزارگی بہت تیز روانی ہو گئی تھی. تو اب تقریباً 15-20 سال سے بولنا چھوڑ دیا ہے. میں خواہم کہ فارسی را خودم بسیار خوب میکنم. من بسیار زیاد خوش شدم که همیشه یک در سکشن هزارگی والا کتابا همیشه شما که بالخصوص همیشه که شما ورا آویزا کداچ تو یہ تھوڑا سا ویکیبلری سیکھ کروں گا, آگے بس کروں گا کہ ایسے نہ ہو کوئی گرامر کی غلطی ہو جائے, آگے والی ساری پیچھے والی باتیں بھی خراب ہو جائیں. تو خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے جو ہمارے ہزارہ دانشور, انٹلیکچوئل, رائٹرز, پوئٹس, ناولسٹ جو بھی ہیں, ان کے حوالے سے جو سیکشن, یہ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبصورتی ان لوگوں کے لیے جو ہزارگی سے واقفیت نہیں رکھتے, جو ہزارہ قوم کی تاریخ سے واقفیت نہیں رکھتے, جو ان کے خیال یا تصور یا ان کے جو فیلنگز کو اگر شاید سمجھتے نہیں ہوں, تو اگر آپ شاید ان کتابوں میں سے کافی کو پڑھ لیں تو یو ول انڈرسٹینڈ کہ ہم سب انسان ایک طرح ہیں. جن لوگوں کو اگر یہ کنفیوژن ہے کہ ہزارہ الگ ہے, بلوچ الگ ہے, پشتون الگ ہے,
وی آر ہیومن بینگز, ہم سب کی فیلنگز ایک ہیں. اور جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں, جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, اس میں تو میں کہوں گا کوئی شخص بھی اگر یہ کہے کہ میں ایک دوسرے سے الگ ہوں, یہ اس کی سب سے بڑی کم عقلی ہوگی, کم فہمی ہوگی. وی آر لیونگ ان اے اسٹیٹ, ان اے سوسائٹی جہاں پر سب تکلیف, مشکلات اور بہت بڑے دائمی خطرے کا شکار ہے. اینڈلیس کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے ایک تھریٹ ہے سوسائٹی پہ, ہمارے خیالات پہ, ہمارے تصورات پہ, ہماری جو ہے سوچ پہ, ہمارے ہر کوئی ڈرتا ہے. لوگ بات کرنے سے اوپنلی ڈرتے ہیں. تو ایک ایسی سوسائٹی میں میرے خیال میں پرٹیکولرلی ایک دفعہ پھر مشکور اور ممنون سر آپ لوگوں کا سب کا, ڈاکٹر نوروز علی صاحب کا, عنایت علی چنگیزی صاحب کا, کموڈور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور انجینئر حاجی صادق صاحب کا, فقیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی مہربانی محبت ہے. چلے گئے بیٹھے ہوئے, ہاں بیٹھے ہیں فقیر جان. مدن خوشی یہ ہوئی کہ ایسے لگا جیسے میں کافی عرصے بعد اپنے فیملی کے ممبران سے ملا ہوں, جن کو کافی عرصے سے دیکھا نہیں. اور گزارش یہ ہے کہ آپ تنظیم نسل نو ہزارہ کے تمام عمائدین سے, سربراہان سے, آرگنائزر سے کہ اس کو کنٹینیو کریں. اگر بک فیئر کی صورت میں نہیں کرتے ہیں, ڈائلاگ کی صورت میں, منتھلی بیسس پہ, ضروری نہیں کہ میں آؤں, کوئی بھی آئے, لیٹس اسٹارٹ بلوچستان ڈبیٹ ٹائپ آف کنورسیشن اینڈ فورم, جس میں مختلف الخیال ایشوز پر لوگوں کو اس اسٹیج پہ بلائیں. آپ کے پاس ماشاءاللہ مسز حکیمہ اشفاق جیسی اور میم جیسی, اور یہاں پر اما بیٹھی ہیں, فولادی جیسی, ماشاءاللہ ویری بریلینٹ, اسٹرانگ, کانفیڈنٹ وومن لیڈرشپ موجود ہے. بٹائیں لوگوں کو ساتھ ایک کنورسیشن, فرینڈلی کنورسیشن کروائیں. اگر بہت تلخ کنورسیشن نہیں ہوئی, اس کو سوشل میڈیا پہ چلائیں. سو لیٹس ہیو دیٹ کنورسیشن ان آور سوسائٹی, جو بہت زیادہ ضروری بن گیا اس وقت کے حالات میں. بلوچ آئیں, پنجابی آئیں, سندھی آئیں, سرائکی آئیں, ہزارہ آئیں, پشتون آئیں, اور پھر اکنامک ایشوز پہ, پولیٹیکل ایشوز پہ, غربت کے ایشوز پہ, تعلیم کے ایشوز پہ, ثقافت کے ایشوز پہ, کھیل کے, اسپورٹس کے. ایک زندہ سوسائٹی کی ساری ضرورتیں ہیں. ایک زندہ سوسائٹی صرف کپڑے اور جوتے نہیں پہنتا, اس کو اور بھی یہ ساری چیزیں اس کے لیے ضرورتیں. میں معذرت خواہ آپ لوگوں کا بہت وقت لیا. ایک دفعہ پھر بہت بہت مہربانی آپ لوگوں کا, جو آپ لوگوں نے عزت بخشی, اور مجھے آج کے اس پروگرام میں جو ہے بولنے کا اور بلانے کا آپ لوگوں کا شکریہ. میری نیک تمنائیں, دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بحیثیت ثنا بلوچ آپ مجھے تنظیم نسل نو ہزارہ کا ایک ممبر سمجھیے. کسی وقت کسی معاملے میں اگر آپ مجھے آنرری ممبرشپ بھی دے دیں گے, میں اس کو بڑی خوشی کے ساتھ اپنی لائبریری میں جو ہے فریم کر کے لگاتا ہوں. میں آپ لوگوں کی کسی بھی موقع پر میری ضرورت پڑتی ہے اس تنظیم کو آگے بڑھانے میں, اس کی ترقی میں, انشاءاللہ آپ مجھے ہر وقت اپنے ساتھ پائیں گے. والسلام.